السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج جمعرات ہے 11 مارچ سن 2021۔ اس وقت ہماری جو سیاسی صورتحال ہے اس میں بڑی ہی ہلچل اور بڑی تیزی آئی ہوئی ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کی امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ ٹونی بلنکن سے ایک 54 منٹ کی جو ٹیلی فونک کنورسیشن ہے اس کے حوالے سے بڑی کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں۔ ان کا جو بحرین کا دورہ ہے اس کے حوالے سے بھی بڑی کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں، اور ان تمام چیزوں کو جوڑا جا رہا ہے جو یوسف رضا گیلانی صاحب کا الیکشن ہے سینٹ کے چیئرمین کا۔ تو سینٹ کے الیکشن کی حقیقت کیا ہے، کتنے ووٹ کس کو مل سکتے ہیں، کون امیدوار جیتے گا، یہ سب کیا ہے، اس پر آج آپ کے ساتھ کچھ تازہ ترین ہمارے پاس انفارمیشن ہے وہ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو آ جاتے ہیں جو جنرل قمر جاوید باجوہ کا جو دورہ ہے، یہ بحرین، ایک تو پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ جو اس وقت صورتحال ہے امریکی فوج کی، ایک تو ان کا دوحہ میں وہ تھا، ہیڈ کوارٹر تھا، وہاں پر بھی امریکہ کی بہت بڑی فوج قطر میں موجود ہے۔ بحرین جو ہے وہ اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ جو سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی امریکہ کی CIA، اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ سارے کا سارا وہ بحرین میں ہے۔ تو جو ہمارے علاقے کے حوالے سے جو امپورٹنٹ چیزیں جو طے کی جاتی ہیں وہاں پر ان کی ساری میٹنگز اور گفتگو وہاں پر ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ بہت اہم دورہ ہے بحرین کا جنرل قمر جاوید باجوہ کا۔ لیکن ذرا جو پارٹیسپینٹس ہیں اس کے آپ دیکھیں کہ جو چیف آف ڈیفنس ہیں برطانیہ کے، وہ پاکستان کا دورہ کرتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ رپورٹڈلی بحرین جاتے ہیں۔ جو NDS ہے، افغان انٹیلیجنس، ان کا جو چیف ہے وہ بھی موجود ہے، افغان فوج کے جو سربراہ ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ تو یہ، اور جو خلیل زاد ہیں وہ قطر میں موجود ہیں، طالبان سے وہ گفتگو کر رہے ہیں، اسی جگہ پر، اسی خطے میں ہیں۔ تو یہ جو سارے کا سارا جو ڈپلومیسی ہوئی، یہ پارٹیسپینٹس کو آپ دیکھیں، جو ریڈ آؤٹ آئے، جس طریقے سے بات ہوئی، وہ ساری کی ساری افغان ریلیٹڈ تھی، اور دوسرا ٹیررزم ریلیٹڈ۔ اب ٹیررزم جو ہے وہ اس میں پاکستان کا ایک اپنا موقف ہے کہ جو اس وقت بلوچستان میں ہو رہا ہے، جو KPK میں جو انسرشنز جو بھی کی جا رہی ہیں، یہ جو ریسنٹ پاکستان میں جو دھماکے ہوئے ہیں، پاکستان سمجھتا ہے کہ اس میں انڈیا کا ہاتھ ہے اور اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو ڈیفینیٹلی جو پاکستان کی انٹرنل سچویشن ہے دہشت گردی کے حوالے سے، وہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس کو ڈیفینیٹلی اس پر بات ہوئی ہوگی۔ اور جو افغان پیس پروسیس ہے اس کے حوالے سے اب اگر ہم دیکھیں تو اس میں ایک سیدھی سی بات ہے کہ جو ٹرمپ نے کیا تھا، ڈیموکریٹس نے آ کے اس کو ڈیویٹ نہیں کیا اس سے، کیونکہ دوحہ میں جو ملاقاتیں ہوئی طالبان لیڈر سے، طالبان کے ساتھ جو رابطہ ہے، جو گفت و شنید ہے، اس کو امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بھی تسلیم کیا ہے، اور زلمے خلیل زاد اس پہ بات کر رہے ہیں۔ زلمے خلیل زاد کو رکھا گیا، آگے کنٹینیو کیا گیا، حالانکہ ریپبلکن جو پارٹی ہے وہ ہار گئی الیکشن، ٹرمپ ہار گیا، تو وہ کنٹینیو ہی ہوگی آلموسٹ ساری کی ساری جو پالیسی ہے۔ تو یہ جو اس کا تو سارا جو معاملہ ہے، زیادہ تر جو ہے وہ جو ریجنل ہماری سیکیورٹی ہے اس کے حوالے سے، اور اس کا ایک بڑا، یعنی یہ ثابت ہوا کہ پاکستان کی فوج، پاکستان کے آرمی چیف بہت ریلیونٹ ہیں، اور اس سارے پروسیس میں انڈیا از اگین آؤٹ۔ بڑے تل ملا رہے ہوں گے انڈیا والے اس سے، بڑے ان کی جو ہے نا وہ جیسے کہتے ہیں نا مرچیں لگی ہوں گی، بالکل پکی مرچیں لگی ہیں کہ یہ پاکستان، برطانیہ کا چیف آف ڈیفنس آ رہا ہے، جنرل قمر جاوید باجوہ کو لے کے جا رہا ہے بحرین، اور پھر اس کے بعد افغان بھی ہیں وہاں پر۔ تو ڈیفینیٹلی اگر کوئی صورتحال بنتی ہے ایسی تو اس میں انڈیا ول بی اے لوزر، کیونکہ انڈیا تو پاکستان میں ٹرموائل چاہتا ہے، اور پاکستان کے اندر وہ چاہتا ہے کہ معاملات خراب ہوں۔ تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ یہ ساری کی ساری وہ ڈیولپمنٹ ہے۔ لیکن اس کو اگر آپ جوڑتے ہیں کہ جی یہ پاکستان کی ڈومیسٹک پولیٹیکل سچویشن میں پاکستان کی فوج کے حوالے سے کوئی بات ہو رہی ہے، یا یہ بات ہو رہی ہے جی کہ اب عمران خان کے چل چلاؤ کا کام ہے، اور بحرین میں یا امریکہ کے جو سیکرٹری ہیں ٹونی بلنکن، انہوں نے یہ بات کی ہوگی جنرل قمر جاوید باجوہ سے، تو یہ یار لوگ ہیں، جو مرضی کیا سرائیاں کر لیں، لیکن جو حقیقت ہے، جو ہمیں ذرائع سے معلوم ہوئی ہے، کہ اس کا بہت بڑا حصہ جو تھا، فوکس جو تھا اس کا ساری میٹنگ کا مین، وہ جو افغان پالیسی ہے، افغان پیس ہے، اور پاکستان اس میں بہت زیادہ انوالو ہے، اس لیے کہ پاکستان کے اندر بھی امن تبھی ہوگا جب افغانستان کے اندر امن ہوگا۔
اب آ جاتے ہیں یہ جو معاملہ ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کا. تو ایک بات میں آپ کو شروع میں بتاتا ہوں. ایک بہت ہی اہم آدمی سے میری بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے یہ کہا کہ صادق سنجرانی جیتے یا یوسف رضا گیلانی جیتے، مریم نواز اور نواز شریف دونوں اس ساری گیم سے آؤٹ ہیں. اور انہوں نے یہ کہا کہ زرداری صاحب کے بالے سے بہت یہ کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں کہ یہ ساری گیم زرداری نے بنائی ہے، ایک زرداری سب پہ بھاری. اور سچی بات ہے، میں بھی یہی کہتا رہا کہ زرداری صاحب نے بڑی زبردست مینیپولیشن کی ہے. لیکن کچھ لوگوں سے جو گفتگو ہوئی یہاں پر بھی، اور پاکستان سے بھی ظاہر ہے ٹیلی فون کا سلسلہ، واٹس ایپ کا تو جاری رہتا ہے، تو یہ معلوم ہوا کہ اس کا سارا کریڈٹ دینا زرداری صاحب کو تھوڑی زیادتی ہے. یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ خود بھی ایک بہت ہی کایاں شخص ہیں اور بڑے ذہین آدمی ہیں. انہوں نے بھی اپنے آپ کو بہت ہی نیوٹرل بنا کے پیش کیا اور وہ بہت انڈیپینڈنٹلی کام کریں گے. تو جو شیخ رشید صاحب نے بات کہی نا کہ یہ مقابلہ ہے اسٹیٹ ورسز اسٹیٹ، تو اس کا مطلب یہ ہے دوسرے لفظوں میں کہ سنجرانی بھی انہی کے آدمی ہے جن کے جناب یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں. دوسرے میں آسان لفظوں میں یہ بات کر رہا ہوں، اور یہ مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. اب جہاں تک سینٹ کے انتخاب کا تعلق ہے تو اس میں نمبر گیم بڑی زبردست ہے. ٹوٹل 104 سینیٹر تھے ہمارے، لیکن کیونکہ فاٹا ضم ہو گیا اس میں کے پی کے میں، تو اب رہ گئے 100. اچھا، اس میں بھی ایک جو سینیٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب عملی طور پر وہ ملک سے باہر ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ 99 سینیٹر ہیں. اور ہمیں جو جیتنے کے لیے چاہیے وہ چاہیے 51. اب اگر 51 ووٹ، اس کو سمجھیں، یہ نہیں ہے کہ اگر ایک کو 48، ایک کو 50 مل جائے اور دوسرے کو 48 تو 50 والا جیت جائے گا. قانون یہ نہیں کہتا. قانون یہ بتاتا ہے کہ اگر 51 ووٹ صادق سنجرانی کے مقابلے میں کسی نے حاصل نہیں کیے، صادق سنجرانی صاحب کو بھی 51 نہ ملے، تو بھی صادق سنجرانی بطور چیئرمین سینٹ کنٹینیو کریں گے. کیونکہ جب تک 51 ووٹ کسی کو نہیں مل جائیں گے وہ سینٹ کا چیئرمین نہیں بنے گا. اور قانون یہ کہتا ہے جب تک نیا سینٹ کا چیئرمین نہیں بنے گا، جو موجودہ چیئرمین ہے سینٹ کا وہ کنٹینیو کرے گا. اب آ جائیں اس معاملے پہ کہ کون صادق سنجرانی صاحب کو ووٹ دے سکتا ہے اور کون نہیں دے سکتا. پہلے تو آپ حساب لگا لیں کہ 27 سینیٹر ہیں اس کے پی ٹی آئی کے، اور اس کے بعد 12 سینیٹر ہیں ان کے پاس باپ کے بلوچستان عوامی پارٹی کے. 27 اور اگر آپ 12 ملائیں تو یہ ہو گیا 39. 3 سینیٹرز جو ہیں وہ ہیں ایم کیو ایم کے، تو یہ ہو گیا 42. ایک سینیٹر ہے مسلم لیگ کاف کا، یہ ہو گیا 43. تو 4 جو سینیٹرز ہیں جو فاٹا کے ہیں وہ جو تھے وہ حکومتی اتحاد کا حصہ ہیں، تو یہ ہو گیا 47 تو یہ آ گئے. اب ایک ہے جماعت اسلامی کا، 2 ہیں اے این پی کے. اے این پی بڑی زبردست انٹرسٹنگ سچویشن ہے کہ مرکز میں تو وہ پی ڈی ایم کا حصہ ہے الائنس کا، لیکن بلوچستان کے اندر جو اے این پی ہے وہ جو وہاں پر اتحاد ہے، حکومتی اتحاد، اس کا حصہ ہے، اس کے پاس ان کی وزارتیں بھی ہیں. اور یہ جو ابھی جو اے این پی کے جو ایک سینیٹر منتخب ہوئے ہیں وہ باپ کے ووٹوں سے ہی منتخب ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے بھی انہوں نے جو ووٹ ہے وہ اپنی مرضی سے مقامی سطح پر جو ووٹ ہوئے ہیں وہ دیے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر 2 سینیٹر آ جاتے ہیں حکومتی اے این پی کے، اور ایک سینیٹر جو ہے وہ جماعت اسلامی کا ہے، وہ اپنی مرضی سے ووٹ دیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی کو تو شاید وہ ووٹ نہ دیں، لیکن صادق سنجرانی صاحب کا امکان زیادہ ہے کہ وہ ووٹ ان کو دے سکتے ہیں، کیونکہ جو جماعت اسلامی جو ہے اس نے پی ڈی ایم کا جو الائنس ہے، کرپشن کے خلاف وہ کھڑے ہیں، تحریک انصاف کے خلاف وہ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے. اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ صادق سنجرانی جو ہیں یہ کوئی پی ٹی آئی سے ان کا تعلق نہیں ہے، ان کا تعلق ہے بلوچستان عوامی پارٹی سے، اور وہی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ جو صادق سنجرانی صاحب اور حفیظ شیخ کے درمیان ایک فرق ہے. حفیظ شیخ پی ٹی آئی کے امیدوار تھے، صادق سنجرانی جو ہیں پی ٹی آئی سے ان کا تعلق نہیں ہے، بلوچستان عوامی پارٹی سے ہے باپ سے، لیکن پی ٹی آئی اس کو سپورٹ کر رہی ہے. تو اگر ہم اس کو دیکھیں، ایک جو آزاد سینیٹر ہیں شمیم افریدی صاحب، وہ
ہیں تحریک انصاف کے خلاف ہیں وہ. اچھا اب اس میں ایک بات کو ذہن میں رکھیں کہ 4 سینیٹر ایسے ہیں نون لیگ کے، یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ آصف کرمانی صاحب نے کہی ہے، جو صادق سنجرانی سے ملے ہیں اور جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنا ووٹ یوسف رضا گیلانی کو نہیں دیں گے. اچھا نون لیگ کے ایم این ایز نے دے دیا تھا یوسف رضا گیلانی کو ووٹ، لیکن کیونکہ مقابلے میں حفیظ شیخ تھے. اب یہاں پر یوسف رضا گیلانی کے مقابلے میں صادق سنجرانی ہیں، جنہوں نے پچھلے 3 سال میں سینٹ کے اندر تعلقات کو بنایا ہے. کئی دفعہ حکومت ان سے خفا بھی ہوئی، لیکن اپوزیشن کے لوگوں کے ساتھ مل کر وہ چلے ہیں. اور پھر ان کا جو رویہ ہے وہ ہمیشہ پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کے اسٹیبلش کے حوالے سے بڑا متعدل رویہ رہا ہے. یوسف رضا گیلانی نے بھی اس وقت جو سینٹ کا چیئرمین کا وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو جو سیاست ہے اس وقت پی ڈی ایم کی، اس سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھا ہے. اور آج مجھے یہ معلوم ہوا، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی نے جو سینٹ کا الیکشن لڑنے کا بھی جو وعدہ بھرا تھا پورا کہ جی میں لڑتا ہوں، پہلے انہوں نے انکار کر دیا تھا. وہ کوئی زرداری اور بلاول کی وجہ سے نہیں کیا تھا، اس کی بھی وجوہات اس کی کچھ اور تھیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو یہ جو انٹائی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس ہے اس سے اپنے آپ کو وہ علیحدہ کرنا چاہتے ہیں. اور وہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے لیے انہوں نے بہت کچھ قربان کر دیا، جو قربانی چاہیے تھی. اگر وزارت عظمیٰ ملی تو وزارت عظمیٰ انہوں نے زرداری صاحب کو بچانے کے لیے قربان بھی کی. تو وہ سمجھتے ہیں ان کا حساب برابر ہے وہاں پر. تو ویری انٹرسٹنگ سینیریو ہے یہ کہ اس میں اب ووٹ کس کو ملتے ہیں. تو اٹ کین بی اینی باڈیز گیم. لیکن جو بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ یوسف رضا گیلانی صاحب چیئرمین سینٹ بنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ یا ایون زرداری صاحب بھی، وہ ان کی پوزیشن کوئی اس سے بہت زیادہ مضبوط ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ گیلانی صاحب بہت ایک انڈیپینڈنٹ جو معاملات ہے اس کو پرسو کریں گے اگر وہ سینٹ کے چیئرمین بنتے ہیں. لیکن ابھی اس وقت جو صورتحال ہے، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ صادق سنجرانی سینٹ کی چیئرمین شپ بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ بی این پی مینگل کا ایک سینیٹر ہے، وہ بھی اگر ان کو ووٹ دے دے. اس کے علاوہ جی ڈی اے کا حکومتی الائنس ہے، میں نے آپ کو اس سے پہلے 48 جو سینیٹرز ہیں حکومتی الائنس کے وہ میں نے آپ کو گنوا دیے تھے. اور اگر 2 سینیٹر جو اے این پی کے ہیں وہ ووٹ دے دیں تو 50، اور ایک جماعت اسلامی کا تو 51. لیکن اگر 50 بھی وہ لے جائیں یہ حکومتی اتحاد والے صادق سنجرانی صاحب، تو دوسرا جو پی ڈی ایم کے امیدوار ہیں ان کو کسی طرح بھی 51 ووٹ نہیں ملیں گے، تو صادق سنجرانی ہی کنٹینیو کریں گے. دوسرا ہے ڈپٹی چیئرمین. ڈپٹی چیئرمین کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ حکومت نے بڑی سنجیدگی سے یہ بات کہی تھی کہ اگر مولانا فضل الرحمان کی جماعت ڈپٹی چیئرمین لے لے تو صادق سنجرانی صاحب سینٹ کے چیئرمین، یہ ایک کمپوزیشن قابل قبول ہے. اب بظاہر تو حکومتی اتحاد مقابلہ کر رہے گا ڈپٹی چیئرمین کی سیٹ پر، لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ نتائج بالکل ایسے ہو سکتے ہیں کہ جس میں جناب سنجرانی صاحب چیئرمین ہوں اور جو ہیں جناب غفور حیدری صاحب وہ ڈپٹی چیئرمین ہوں. الیکشن تو ہوگا لیکن بظاہر یہ سب کسی انڈرسٹینڈنگ کا حصہ ہو سکتا ہے. تو یہ اٹ ول بی ویری انٹرسٹنگ. اور لیکن جو کچھ بھی ہو، مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف، یہ تو بالکل ان کے حوالے سے تو یہ بات ہے کہ اس الیکشن کے جیتنے سے بھی یوسف گیلانی کے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. اور زرداری صاحب جو ہیں وہ سندھ کی حد تک بڑے خوش ہیں، اور مرکز میں کوئی 1-2 سیٹس ان کو وزارتیں مل جائیں تو ہی از ویری ہیپی. ان کی پالیٹکس جو ہے وہ اپنی جگہ پر بہتر ہے. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ یہ سب کچھ انہوں نے اچیو کیا تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ میرے دوست کے مطابق گیلانی صاحب اور صادق سنجرانی صاحب دونوں ہی ریاست پاکستان کے ساتھ بہت ہی لائل ہوں گے. اور زرداری صاحب اور نواز شریف اور مریم نواز کا اگر یہ بیانیہ ہے اینٹی اسٹیٹ، تو اس سے وہ اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھیں گے. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.